نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه لا حول ولا قوة إلا به۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل سے مراد یہاں وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے مختلف درجات ہیں اور وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ان سب انبیاء پر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا انا ولد سید آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور بندگی کی خو تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اپنے اپنے نبی کی فضیلت بتا کر۔ اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی اس کو عطا کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور بہت سے لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، واضح دلائل، روشن دلائل آ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اختلاف عموماً ضد کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن بعض نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ اختلاف نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، تو ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت کے تحت انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے اس دنیا میں کرے، اور پھر اس کا انجام تو آخرت میں بھگتیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے
جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا، یاد رکھنے کا، عمل کرنے کا، کہ آخرت کی نجات کے لیے نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات کام آتا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت انسان کو صرف اس کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو اعمال میں خصوصاً صدقہ خیرات کو اپنے نجات کے لیے وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری، سٹیٹس، سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں ناممکن ہو۔ یعنی صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرے تو تبھی اس کی نجات ہوگی۔ اگر صدقے میں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف ایک کھجور، اگر کھجور پوری بھی نہیں، آدھی کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر وہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ آگ بڑی ہولناک چیز ہے جسے برداشت کرنا، اور وہ بھی دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ۔ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے، لہٰذا اس کا تجربہ بھی کیا کیجیے۔ آج شام جب آپ کوکنگ کریں گے تو ذرا سا قریب لے جائیں اپنے ہاتھ کو، اور اگر آپ روٹی خود بناتے ہیں تو توے کے اوپر کوشش کریں ٹچ کرنے، انسان قریب بھی نہیں لے جا سکتا، ایسا ہول آتا ہے۔ اس وقت خاص طور پر اگر رو کر استغفار کر سکیں تو رو کر نجات مانگیں، اللہ اس آگ سے بچا لینا، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو دل سے استغفار کریں اور دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا، کیونکہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے۔ ابی ابن کعب کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ ہے وہ علم جو بابرکت ہے، یہ ہے وہ علم جو فائدہ مند ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت الکرسی ہے، تو اس کے پاس وہ کون سا علم ہے جو اس کے لیے مبارک ہوگا؟ جو شخص، حدیث میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ اگر عادت ہے
تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو عادت ڈال لیجئے۔ اس ایک آیت میں توحید کے 12 دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام ہیں: اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم، اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 20 سے زیادہ صفات ہیں اس میں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان معنی اور صفات پر مشتمل ہو جس قدر ان پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے۔ یہ عظیم آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک آیت کے اندر 10 باتیں الگ الگ طور پر کہی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے، سدا زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی زندگی موت سے پاک ہے، باقی کسی کی زندگی موت سے بچی ہوئی نہیں۔ القیوم، ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے۔ العلی، بہت بلند ہے، ساری مخلوق سے بلند، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ العظیم، سب سے بڑا ہے، اپنی شان میں، حکومت میں، غلبے میں، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ لہذا ہمیں اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ دن کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بچے تھے جو انہوں نے یہود کو دے دیے تھے، تو انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین بھی اپنی اولاد کو زبردستی کسی اور دین میں داخل نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ خود بہک گئے ہیں تو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی والدین خود مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی اولاد کو یا والدین کو یا رشتہ داروں کو یا دوستوں کو اسلام کی دعوت تو دینی چاہیے، لیکن جبراً دھمکی دے کر ظلم ستم کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی شخص مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی پر زبردستی کرے گا تو اس کے دل میں ایمان تو نہیں آئے گا، وہ تو زبردستی کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ۔ اور یہاں جو لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، خواہ جس کی بھی بندگی کی جائے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی لیڈر ہو، شیطان ہو، بت ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی، یعنی جسے اللہ کا ند یا مد مقابل قرار دے دیا گیا ہو۔ یاد رکھیے طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ جب تک ہر قسم کے شرک کی نفی نہ کی جائے اللہ کے لیے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے سب الہوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور نام، ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ الولی بھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد؟ کہ ان کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے۔ کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ اندھیرے 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 جہالت کا اندھیرا۔ جہالت ایک تاریکی ہے، جیسے ایک نابینا انسان ہوتا ہے
اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر کو جائے کدھر نہ جائے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کو راستہ نہیں ملتا. تو جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو راستہ نہیں ملتا. دوسرے کفر کا اندھیرا، کفر کی تاریکی، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے. تیسرے نافرمانیاں، نافرمانیوں کے اندھیرے، گناہ، اور یہ جزوی تاریکی ہے. جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑا اندھیرا، اور جتنی چھوٹی نافرمانی اتنا چھوٹا اندھیرا. ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور ہیں، یعنی تین تاریکیاں ہیں تو تین نور ہیں. جہالت، کفر اور نافرمانی کی تاریکی کے بالمقابل جہالت کے مقابلے میں علم کا نور، کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور، اور نافرمانی کے مقابلے میں استقامت کا نور، فرما برداری کا نور. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے لے جاتا ہے روشنیوں کی طرف؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. تو قرآن سے ہمیں ایمان بھی ملتا ہے، قرآن سے ہمیں علم بھی ملتا ہے، اور قرآن سے ہمیں علم کی عمل کی طاقت بھی ملتی ہے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو. اور یاد رکھیے تلاوت کا مطلب صرف عربی پڑھ لینا نہیں ہے. تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا، یعنی تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ. اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کو، جن کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. پہلی مثال الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اشارہ ہے نمرود کی طرف، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، لہٰذا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بادشاہ کی اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی. شکر ادا کرنے کی بجائے، وہ اطاعت کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے اور بگڑ گیا. اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا نا تو شاید وہ ایسا تکبر نہ کرتا اور اس طرح نہ بگڑتا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا. وہ بتوں کو پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے. اتنا بڑا شرک تھا ان کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب چیزوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی طرف دعوت دینا تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے والد اور قوم کی بت پرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اس کی وجہ سے وہ انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ اندھیروں سے نہ نکلے. کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ وہ طاغوت کو مانتے تھے. تو جو طاغوت کی پرستش کرتے ہو تو طاغوت انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. واضح دلائل، روشنیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اندھیروں میں رہنا پسند کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو. تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو
जो अभी तक बासी नहीं हुई, और अपने गधे को भी देखो। और ये इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और हड्डियों की तरफ देखो, हम किस तरह इन्हें उठाकर जोड़ते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब उसके लिए ये मामला खूब वाज़ेह हो गया तो कहने लगा, मैं जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है, कमाल कुदरत वाला है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी, नातवानी और बेबसी नहीं। वो जो चाहे बिला तरद्दुद, बिला रुकावट कर सकता है। कोई उस पे गालिब नहीं आ सकता, ना कोई उसको आजिज कर सकता है। लिहाजा आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स के शक को यकीन से बदल दिया। उसके दिल में बाद रिवायात में आता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल कोई यानी कि इसमें आत्मी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन मिसाल इस बात की दी जा रही है यहाँ किस तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ की रहनुमाई की। उसके सामने वो सारा मंजर पेश कर दिया अपनी कुदरत और ताकत से कि किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और किस तरह उजड़ी हुई ये बस्तियां क़यामत के दिन, इनमें मरे हुए लोग सारे के सारे अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। और फिर एक तीसरी मिसाल, और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। फरमाया, क्या भला तुम ईमान नहीं रखते? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। फरमाया, तुम 4 परिंदे ले लो, फिर उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करके हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो सब तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त खूब हिकमत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अल्लाह ताला के फरिश्ते और अहकामात उनके पास आते थे। उनको मुर्दों के जी उठने में कोई शक नहीं था, मगर उन्होंने उसे आंखों से देख लेना चाहा, ऐनुल यकीन का मर्तबा हासिल करने की ख्वाहिश की। इंसानी आदत है कि वो किसी चीज को जानने के बाद फिर उसे आंखों से देखना भी चाहता है, और देखकर जो यकीन आता है वो सिर्फ सुनकर नहीं आता। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। अगरचे इल्म कानों से भी सुन के हासिल किया जाता है, लेकिन जब आप उसको खुद अपनी आंखों से देखते हैं और पढ़ते हैं तो फिर उसमें और तरह का यकीन होता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन का मर्तबा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। और किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों ही परिंदों को ज़बह करवा के उनकी रूह परवाज कर गई, और उन्हें दूर दूर पहाड़ों के, पहाड़ जुड़े हुए थोड़े थे, एक पहाड़ दूसरा, दूर दूर उनके गोश्त के टुकड़े मिक्स करके रख के, और फिर कहा कि बुलाओ उनको जैसे तुम पहले बुलाते थे, और वो सब दौड़ते हुए चले आए। किस तरह अल्लाह की कुदरत के साथ, क्योंकि अल्लाह अल अजीज है, अल हकीम है, वो हर चीज पर गालिब है, इज्जत वाला भी है और गलबे वाला भी है, जो चाहे कर सकता है, और हिकमत वाला भी है कि हर चीज को सबसे बेहतर अंदाज में करता है। उसकी जात और सिफात बेमिसाल हैं, और जैसा चाहे हुक्म दे और जिससे जो चाहे करवा ले। अब जिनके अंदर ईमान पुख्ता हो जाता है तो फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। पीछे हमने ईमान वालों के लिए जो हुक्म पढ़ा वो क्या था कि अल्लाह के माल में से खर्च करो। अब यहाँ इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में कुछ आयत आएंगी। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल एक दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई, यानी 7 शाखें निकली उसमें से, जिसकी हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और अल्लाह वुसअत वाला खूब जानने वाला है। यहाँ फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह का रास्ता, यानी इस्लाम के रास्ते में, दीन के रास्ते में, दीन की तरक्की के लिए, खैर व भलाई को आम करने के लिए अपना माल खर्च करना मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च की उसके लिए उसका 700 गुना लिखा जाता है। छोटी सी मिसाल, मसलन आप किसी को कोई एक कार्ड देते हैं कि ये पढ़ लो, कोई इस्लाम के बारे में पैम्फलेट देते हैं, कहीं बिल बोर्ड पर कुरान की कोई आयत लिखवा के लोगों में इस्लाम की तालीम को आम करते हैं। ये सब क्या है? फी सबीलिल्लाह, यानी फी सबीलिल इस्लाम, इस्लाम की तरक्की के लिए लोगों को दीन की तालीम देते हैं, लोगों किताबें छपवाते हैं, किताबें बांटते हैं, या इसी तरह वो आजकल जैसे सोशल मीडिया के जरिए
دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، یا ادارے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اداروں کی مینٹیننس ہوتی ہے، یہ سارے کام کس لیے ہے؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے۔ اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہو، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، اپنی گاڑی میں گیس ڈلواتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان، ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہو، جو اس نے دیا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ لہٰذا کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم مسکین کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہیں بھی استعمال کر، لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مفت مل جائے، ایسا ہی ہے نا، سپارے ہمیں مفت مل جائیں، ہمارے سے فیس نہ لی جائے، ہم سے کسی قسم کی ڈونیشن کا تقاضا نہ کیا جائے۔ گڈ، ٹھیک ہے، دین کا علم فری ہی ہونا چاہیے، لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے، اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتایا جائے، یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی، مجھے تو کوئی کسی کرسی پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس طرح کے مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا۔ یہ ریٹرن آپ نے بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، لہٰذا اس کو تو مینشن بھی نہیں کرنا۔ اسی لیے عام طور پر الہدیٰ میں کیا ٹرینڈ ہے کہ باکسز رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن میں خاموشی سے لوگ ڈال دیں جو ان کے اور اللہ کے بیچ میں راز ہو، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے وہی سے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ سے وہ پھر کئی گنا بڑھا ہوا اس کا اجر لیں، تو وہ عزت جو وہاں ملے گی اور وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے، اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیئر کریں، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں۔ اچھا، احسان بعض اوقات ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے موڈز کے ذریعے، اپنے جیسچر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، کہ وہ اس میں ہم ہچا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر۔ اور اسی طرح جب آپ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ تھے، 400 کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے، جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے۔ آج بھی اگر آپ کو 400 لوگوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے، کبھی شادیوں میں مہمانوں کو ٹھہرایا ہوگا، 400 لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ پھر کتنا چاہیے ہوگا؟ اب ہوتا کیا تھا کہ انصار کے باغات تھے، وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے صحن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو اصحاب صفہ تھے، جو دن رات وہاں پر رہتے تھے، وہ اس میں سے جس کو بھوک لگتی وہ جا کے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا۔ وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی، وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے، وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے اور کبھی سارا دن بھوکے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے،
جس کے نتیجے میں بعض اوقات بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام جو تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیوں انصار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو، اور بھی بہت طرح فیسیلیٹیٹ کیا. تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے، کائنڈ دے، کچھ بھی دے، چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحیوں میں بتا دیا گیا تھا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم اس سے اور زیادہ حاصل کر سکو. یعنی بعض اوقات ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہ ہوتا ہو. تو کسی کو کچھ دے کے احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی. ابو ذر نے عرض کیا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کی خاطر کپڑا نیچے لٹکا کے چلے، زمین پہ رولتا ہوا آئے. احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز بے حد بردبار ہے. یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے، سائل کے اصرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے، اور درگزر سے کام لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بردبار ہے، غنی ہے، حلیم ہے. لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے، چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئے، کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. مدینہ میں منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے، دکھاوا کر کے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں، لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں، اچھے بن جائیں. اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پہ ایک تو احسان نہیں جتاؤ، تکلیف نہیں دو، اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں. وہ شروع میں پڑھا تھا ہم نے یا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن. تو یہ ان کی علامات ہے، کیونکہ جس کو آخرت میں ملنے کا ریوارڈ واپس، یعنی جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو، اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا، اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری واہ واہی کرتے رہیں. یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے. اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہمیں ہماری اصل توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں. تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو. ترابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے، لیکن جو ہی بارش ہو ساری مٹی دھل جائے اور پتھر کا پتھر باہر رہ جائے. تو اسی طرح ریاکار اپنے اعمال قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ نہیں پائیں گے، سب مٹ چکے ہوں گے.
تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال منافق کی ہے، ریاکار کی ہے، جس کا ایمان ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تثبیت قلب بھی ہوتی ہے، اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا، اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا۔ اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے۔ جیسے صاف ستھری زمین پر باغ ہو، جتنا میਂہ برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا۔ تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا ڈھیر بھی مال کا خرچ کر دے تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں جب ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ عمل تھے جو تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اجر آج تمہارے پاس نہیں تمہارے لیے۔ اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے دیا تھا، لیکن اس پر آج میرے لیے کچھ بھی اجر نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب ضائع، ردی، بیکار، کنڈم، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا کیونکہ یہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس بات پہ خوش ہوتا ہے جس پہ لوگ خوش ہوں، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو۔ اس دن سے بچنا، اس دن کا جو عدل ہے اللہ کا، اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کرایا ضائع ہو جائے، پانی پھر جائے۔ لہٰذا دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو تو معاف کر دے، اور میرے وہ اعمال ری انسٹیٹ ہو جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں۔ اللہ وہ سب تیرے لیے، جو ہو چکا تو ہو چکا، تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا کر دے۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، عمل کے قابل نہیں رہتا، نہ خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کر سکے، جیسے باغ دوبارہ لگا سکے جو جل جائے، اور نہ ہی پھر کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے۔ کسی سے کام لینے کے لیے بھی انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن منافق کا یہی حال ہوگا کہ جو صدقہ خیرات اس نے ریاکاری سے کیا ہوگا اور اس کے اجر کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا اور اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت بھی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جائے۔ ساری زندگی اچھے کام کیے لیکن آخری عمر میں چھوڑ دیے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ۔ بہت ہی ڈرانے والی بات ہے۔ میں سوچ رہی تھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنا صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ کیا قبول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور کس طرح کرو اور کیا کرو۔ کتنی تفصیلی انسٹرکشنز ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔
قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط ہے یہاں کہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ عمدہ ہو، طیب ہو. اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کیش کی بجائے کائنڈ میں ڈونیشن مانگتے ہیں. لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے اٹھا کے لے جا کے اسلامک سینٹرز پہ رکھ دیتے ہیں ڈھیر بنا کے، کوئی اور شاید ان کے لیے دھو دے گا اور اس صاف کر دے گا. اور بعض کپڑے تو ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ انسان ان کی اسمیل بھی نہیں برداشت کر سکتا. یہ اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقے میں چیز دیتی تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی، عمدہ طریقے سے دے. ہم جب انسانوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اتنی زبردست پیکنگ کر کے، کیونکہ اس سے مقصود ہمارے انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، چاہے اندر چیز کسی کام کی نہ ہو لیکن پیکنگ وہ خوب کریں گے. اللہ کو جب کوئی چیز دینی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بس جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ بس بیکار سمجھ کے دوسرے کو دے دو جی. اور گاربیج بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں، جیسے گاربیج گھر کے باہر رکھتے ہیں ایسے ہی فی سبیل اللہ کسی مسجد میں جا کے رکھاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ڈمپ ایریا بنایا ہوا ہے. جو پھٹے پرانے قرآن مجید ہوتے ہیں، جو ردی ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھ کے اب کام کی نہیں رہی، وہ گھر میں اچھی نہیں لگ رہی، وہ اٹھا کے ساری جا کے دے دو. وہ جانے ان کا کام جانے، بس وہ ہے نا اس کام کے لیے کہ جو لوگوں کی ردی کو صاف کرتے رہے. ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ یا قیامت کے دن یہی چیزیں وصول کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم جا کر؟ برائے ابن عازب کہتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری. ہم کھجوروں والے تھے، ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا. کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی 2 خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں جو گر پڑتی ان کو اٹھا کے کھا لیتا. کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو بھی مت دو. برا کہتے ہیں اس آیت کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا. ہم نے بھی آیت سن لی ہے اور آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے عمدہ اور اچھا ہی دینا ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ الغنی ہے، وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آڑے آ جاتا ہے، دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اکساتا رہتا ہے. تو شیطان کے وسوسے کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جب دو گے تو تمہیں کئی گنا زیادہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے. یہ دعا ملتی ہے آپ کو کہاں سے؟ کس کی دعا؟ فرشتوں کی جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کہ اللہ جو دے رہا ہے نا اس کو اور دے. اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ایسی جگہ خرچ ہو پھر کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، کم نہیں ہوتا، جو تمہاری قسمت کا اور آئے گا، برکت ہوگی. لیکن اس سب کے لیے حکمت چاہیے نا، تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے مراد دین کا فہم، علم اور فقہ، صحیح بصیرت بھی لیا گیا ہے. اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لی گئی ہے، کیونکہ آپ کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھی، وزڈم والی ہوتی تھی. قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ حکمت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک 2 خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت یعنی توفیق بھی دی.
اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ صرف صدقات کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں. اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ یاد دہانی کرا دی گئی. جو کر رہے ہو نا، چاہے نظر مانتے ہو یا صدقہ کرتے ہو، اللہ کو پتا ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہیں تھی، مثلاً کوئی نفل نماز یا روزہ یا صدقہ یا حج یا عمرہ وغیرہ. ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق اور دوسری ہوتی ہے معلق. مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی نیکی کو لازم کر لینا، کہ مثلاً میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئندہ سے تہجد کی نماز پڑھوں یا عمرہ کروں گا. یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی نفل کام کی. فرض تو ادا کرنا ہی ہے، کسی نفلی کام کی کمٹمنٹ کری آپ نے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے آپ کو. دوسری نظر معلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نظر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ کروں گا یا نفل پڑھوں گا. یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنا ہے. وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں. اتنی عجیب بات ہے نا، اللہ سے شرطیں لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرے. ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے. نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی. لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے، کوئی کمٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر توڑ دے، وہ نہ مانے، وہ نہ کرے. پھر فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہاں چھپے ہوئے صدقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے کہ فلاں تو بڑا ہی بخیل ہے، کبھی کچھ نہیں دیا اس نے. تو اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا. اب یہ دکھا کے دیا ہے صدقہ، اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا. تو جب انسان بعض اوقات اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے. ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ مجھے یہ کچھ پیسے گرے ہوئے تو میں نے کہا چلے میں اناؤنس کر دے. میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کیا لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی اور میں نے وہ پیسے رکھ دی. لوگوں نے لا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دیے کہ شاید یہ ڈونیشن ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں نا. تو بہرحال پوشیدہ تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں اچھا اس نے اتنا دے دیا، میں اس سے بھی زیادہ دوں گا. تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے. اور یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں، اس میں خاص طور پہ بچے یا ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے، ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے، ان کو دینے کا بڑا شوق تھا. تو پھر اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے صدقہ جاریہ. تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر، کوئی ریاکاری نہ آ جائے یا تکبر نہ آ جائے. اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں، نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی بربادی نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا. اور مخفی صدقہ رب کے غضب کو بچانے کا ذریعہ ہے، قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ دے رہے ہو نا، خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہو تو پھر دعا بھی کیا کرے، یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ ٹھنڈی کر دے. اور اللہ الخبیر ہے، یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر اضطراب، ہر اطمینان کو کی خوب خبر ہے. خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو
تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، واپس آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز دو، میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تو آپ دیں گے، واپس ہی مل جانی ہے نا، دو، خوشی سے دو۔ تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے، اس لیے خوشی سے دیں۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو، صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی، اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے۔ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، نہ واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے گھروں میں وہ اچھے بھلے تھے، لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمہ وقتی کارکن ہیں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جو سوال کرتا ہے اور ایک دو کھجوریں کوئی دے دے، اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے، کہ سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت بتاتا نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر اصرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے، پیچھے بتائے گا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب یہ بتائے گا کس وقت دینا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو۔ آ رہا ہے رمضان، موقع خرچ کرنے کا، دن کو بھی اور رات کو، دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے، اور رات کو قیام کے لیے مسجد جاتے ہوئے، دونوں اوقات کھلے ہیں، سرن و علانیہ، اور دونوں طرح دے سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا؟ خوف اور غم سے نجات ہوگی، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے، سود ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے، بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو ناپسند کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب تو بڑھنا، یعنی کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی بجائے اس سے زیادہ فکس کر کے لیں، تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسے چوکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اسی لیے من ہمزات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کو بلواتا بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے سایت میں سود خوروں کے لیے وعید بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے، جب تک کہ سود نہ لے تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں۔ پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بعض اوقات تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی، جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تو مہلت دینے کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض یعنی حق قرض یعنی قرض ہو، اور پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے 2 عورتوں کا کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم لوگ یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اصولی طور پر 3 باتیں اہم ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے، کیونکہ جب لوگ لکھتے نہیں تو بعد میں بھول چوک کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے، رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، مدت مقرر کر لینا، ڈیڈ لائن دینا کہ اس وقت تک کے لیے قرض ہے۔ تیسرے، گواہ بنا لینا۔ عام طور پر لوگ جب ادھار یا قرض دیتے ہیں تو لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ تمہیں ٹرسٹ نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ، ہو جائے گا بعد میں معاملہ۔ اس وقت بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور پھر بعد میں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلی پچھلی کسر نکال دی جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر حکمت ہے، اور ایسے معاملات میں اس احتیاطی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے. اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے. اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے. تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعض افعال پر بھی محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، مثلا ایمان، کفر، شرک یا کسی نیکی یا بدی کا پختہ ارادہ کرنا. اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نے پکا ارادہ کیا کہ چوری کرے گا لیکن اس کو موقع نہیں ملا تو وہ گناہ پر لکھ لیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا. لیکن جو خیالات خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر ان پر پکڑ نہیں. اسی طرح برے برے وسوسے جو ہیں ان پر بھی پکڑ نہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن مجید کی طویل ترین سورت مکمل ہو رہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی. یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں نہ پکڑ. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اور اس سے پہلی آیت یعنی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی. حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے ان آیات کی. فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور پھر یہ عرش کے خاص خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. سورۃ آل عمران. سورۃ آل عمران اہم سورتوں میں سے ایک ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. چاہتے ہیں آپ سفارش تو اس کو پڑھا کریں. 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے. یہ دونوں نام بہت اہم نام ہیں. ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان دونوں ناموں سے دعا کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی، کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اللہ کو پکار کے فریادیں کیا کریں. اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی.
جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ کس سے انتقام لے گا؟ اپنے مجرموں سے، نافرمانوں سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں کی جو لسٹ بنائی اس میں المنتقم لکھا ہوا ہے۔ منتقم اللہ کا نام نہیں ہے، ذو انتقام اس کی صفت ہے، یہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سے بھی کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ سوچیں جہاں آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ ہے کوئی جگہ دنیا؟ کہیں بھی نہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو ہماری صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ لہٰذا کسی کی بھی صورت کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائی، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کے ہنسے نہیں، اور کوئی ریشسٹ کامنٹ پاس نہیں کریں، اور تبصرے نہیں کریں کہ فلاں کا ناک ایسا، فلاں کی آنکھیں چننی، فلاں ہونٹ ایسے، فلاں کا رنگ ایسا۔ اس بات پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنی گفتگو سے بالکل آؤٹ کر دیں، اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بالکل انکریج نہ کریں، اور سیریسنس کا مظاہرہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پہ تم تنقید کر رہے ہو، اس کے نقص نکال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَبَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت اچھی بنائی۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی اصل اور بنیاد۔ ان آیات میں عموماً دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی، اور بعض اوقات لوگوں کو ان کی مراد سمجھنے میں یعنی شبہ ہو جاتا ہے، یا اس میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو ایمان تو سب آیات پہ لانا چاہیے، لیکن متشابہ آیات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کو جاننا ضروری نہیں، اور نہ ہماری عقل کے لیے ممکن ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اور پھر اللہ سے رحمت مانگنا۔ اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جس نے اپنے مومنوں کو خاص کیا ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے۔ متقین کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ اطاعت بجا لانے کی رحمت ہے۔ اپنے اولیاء کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ ان کو ولایت عطا کرنے کی ہے، اور جس کے ساتھ اس نے اپنے انبیاء کو خاص کیا وہ نبوت کے درجے تک پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو راسخین فی العلم دعا کیا کرتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں بھی رحمت خاص رحمت عطا کر، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیرے انعامات، تیرے عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، تیری سخاوت ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکار کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں ان پر رشک نہ کریں،
کیونکہ وہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس سب کا، اس دنیاوی شان و شوکت کا۔ ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر اور تکبر، جیسے فرعون میں تھا۔ تو گناہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ، آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے۔ تو ہمیں اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوات شہوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھچ جانا، اٹریکٹ ہو جانا۔ اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو متاع کہا ہے۔ متاع وہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے، اور انہیں فخر اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے، غرور اور تکبر پر نہ اتر آئے۔ ورنہ اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے پاس ہوں اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائیں گی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں یا کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے، اور ان سے محرومی کوئی زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ان کا ہونا بھی خیر کا باعث ہے اگر ان کو خیر کے رستے میں استعمال کیا جائے۔ اب مثلاً عورت کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عورت بہترین متاع ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی عورت کی وجہ سے مرد بگڑ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو انسان کے پاس دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہ ہو۔ دل کہاں ہو؟ آخرت میں ہو۔ ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کیا جائے، لیکن ساری توقعات اور خواہشات اور محبتیں آخرت کے لیے ہوں۔ اور دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری کے بعد تیسری، اور پھر ان کی ساری انرجیز انہی چیزوں کے حصول میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں حلال جائز طریقے سے، اور پھر ان سب چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دوسری کیٹیگری میں شامل کرے، کیونکہ اسی مال اور اسی اولاد اور انہی تمام نعمتوں اور سہولتوں کے ساتھ انسان دین کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، حج عمرے کر سکتا ہے، خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے وہاں اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا تمہیں، لیکن دوسری طرف آخرت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضامند و رضوان اللہ اکبر۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے، لہٰذا ہمیں ہر نیک عمل کے بعد یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں وہ ایمان کا واسطہ دے کر دعا کرے، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں بخش۔ تو اس طرح ہمیں اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی۔ کون ہے یہ نیک ایمان لانے والے اور ان کے کیا ہے نیک اعمال؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ ساری صفات عطا کر دے۔ صادق وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی، اعمال بھی کھرے ہوں، ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہوں، چھپے ہوئے اور اعلانیہ سب کاموں میں سچے ہوں، فرما بردار ہوں، رب کے فرما بردار، قانتین ہوں، متقین ہوں۔ متقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ اور رات کا آخری حصہ کیوں اہم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش؟ بس مسلسل طلوع فجر تک ایسے ہی ہوتا رہے، لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم سب کی بھی یہی گواہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا دین اسلام تھا، اور اہل کتاب نے حقیقت جان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے، اور آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن حسد، بغض اور اناد کی بنا پر انہوں نے اس سے انحراف کر لیا۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی پھر وہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے تھے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں، خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، خود فریبی۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی مومنوں کے سوا کسی کو دلی رازدان نہ بناؤ، گہری دوستی نہ کرو، لیکن ان سے مدارات اور اچھا سلوک اور مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، میل جول اور لین دین ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول تھا اور لین دین تھا، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں انسان مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے دے۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ دن جس میں ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا۔ اب یہ 2 بار آ گئی یہ بات کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ڈر کے بغیر نہیں ہوتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری نفس، یعنی کہ ہماری سائیکالوجی ایسے ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا، جب تک کوئی خوف نہیں ہوتا، تو بعض کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے، اہل کتاب بھی، مشرکین بھی، سب، لیکن اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے، اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں، سنت کی پیروی ہے یا نہیں۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے، یعنی جب وہ ایسا کرے گا تو پھر رب بھی اس سے راضی ہوگا۔ اسی طرح یہ خطاب ہم سب سے بھی ہے، اس خالی زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، زبانی کلامی اظہار محبت کافی نہیں، بلکہ اپنے اقوال اور افعال سے ثبوت دینا ہوگا، اور دین میں بدعات بھی ایجاد نہیں کرنی، کیونکہ سنت کی پیروی کہاں کرنے کو کہا جا رہا ہے، اپنی مرضی کا پیرالل دین بنانے کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائے تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اطاعت سے منہ موڑنے والے کے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اگر منہ موڑتے ہو تو پھر تمہارا یہ طرز عمل قابل قبول۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آل میں سے؟ آل ابراہیم۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے، آل عمران آل ابراہیم سے تھے۔ ایسی نسل جن میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہو، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام، چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا۔
اور جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا۔ وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں۔ عام قول کے مطابق یہ ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج سے ملتی ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں وضاحت آتی کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو خالہ زاد بھائی اسی صورت میں ہوتے جب دو بہنوں بچے ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا، یحییٰ رکھا گیا۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ساری کرامتیں دیکھی تو انہیں شوق آیا کہ میں بھی اللہ سے یہاں اولاد مانگ لوں، جبکہ وہ ایک طویل عرصے سے مانگ رہے تھے۔ وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ جب اللہ نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اور جو فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ یہاں مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو، کیونکہ بیت المقدس کے ساتھ حضرت مریم بیت المقدس میں چھوڑ دی گئی تھی، عبادت کے لیے وقف کر دی گئی تھی فی سبیل اللہ۔ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو بھی اس طرح وقف کر دیتے کہ اپنے کاموں سے ان کو آزاد کر دیتے، یہ صرف دین کے کاموں کے لیے خاص ہے۔ تو وہ وہیں پر ہی رہتی تھی دن رات محراب میں، اور بیت المقدس کی خادمہ بھی تھی، تو اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو اب اس سے وہ لوگ سمجھ جائیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں یا مسجد نہیں جانا چاہیے، وہ مسجد میں رہ بھی سکتی ہے، اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اور جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ وارکعی مع الراکعین، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرعہ اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم جو تھی وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہے اور ہمارے امام کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور قرعہ زکریا علیہ السلام کے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ بولی اے میرے رب میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، امپاسبل نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں،
اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے، اور یہی بات ہر نبی کے معجزات کے بارے میں کہی جائے گی کہ وہ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہو۔ نبی اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے، تو اصل قوت اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی۔ وہ تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور تورات میں سے بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پہ حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بڑی اہم آیت ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا کہ میرا رب اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں گاڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ، یعنی صرف ان کا گمان نہیں تھا بلکہ حواس کے ذریعے معلوم کر لیا، دیکھ سن کے معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانیوں اور دلائل اور معجزات کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی مان نہیں رہے اور ان کی زندگی کے درپے ہیں۔ اب ان کو فکر ہوگی کہ یہ مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرے لیے زندہ رہنا دوبر ہو گیا ہے، تو انہیں فکر کس بات کی؟ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیچھے سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے اور اس کے راستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار بنے؟ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، انصار اللہ کہلائے۔ جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی، وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا کہ دین پھیلے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب مل کر ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اختلاف ہی کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کی طرف آ نہیں رہے، تو قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ بیچ میں ریمائنڈر دے دیا گیا، یہ سب باتیں حق پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، یاد دہانی ہے اور حکمت پر مبنی، لہٰذا اس کو پوری محبت سے قبول کرو۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ،
پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت اہل نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، تعلیم دی، دعوت دی، مسلمان ہونے دلائل دیے، اور یہ ساری باتیں بتائیں ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم دعا کرتے کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عاقب اور السید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بات کی نسل۔ تو دونوں نے کہا آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم آپ کو دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیج اور کسی اور کو نہیں، صرف امانت دار کو بھیج۔ تو آپ نے کس کو بھیجا؟ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ مال کو، تباہ ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا ہی فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نمبر 3، کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، یعنی رب بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھی، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ عیسائی تھے، تو یہاں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت پہلے گزرے تھے جب تم نے اپنے دین میں یہ فرقے نہیں بنائے تھے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل یعنی ابراہیم۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں اور تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود گمراہی پر ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ یہ اس دین سے پلٹ جائیں۔ اصل میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ اہل کتاب مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور یہ بھی اس سلسلے کی ایک سازش ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ صبح کے وقت پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو، شام کو انکار کر دو اور کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کچھ نظر نہیں آیا، تو تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں، ابھی نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی سوچنے لگے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب جانتے ہیں اور یہ اس سے الگ ہو گئے ہیں، تو کوئی خرابی تو ہوگی نا، کوئی تو قصور ہوگا اس میں۔ لہٰذا
ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ہوتا ہے فساد. اور کسی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان الہدی ھدی اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دے دی جائے جو تمہیں دی گئی، یا جس کی وجہ سے یہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکے. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائے کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اعتراف فرمایا. مذمت صرف ان کی جو اس کے حقدار تھے. اور اس کے بارے میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو صحیح بخاری میں تفصیلاً آتا ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملی تو لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا. مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تمہاری بھیجی ہوئی لکڑی مجھے مل گئی ہے. ایسے لوگ بھی بنی اسرائیل میں. منہم امۃ یہدون بالحق بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے. پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو. ربانی کہتے ہیں با عمل مبلغ کو. سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور ربانیوں کا مرتبہ احبار سے بڑا ہے. احبار سے مراد اہل علم ہے، یعنی علم ہے، اسکالرز ہیں، لیکن وہ اسکالرز جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ربانی ہوتے ہیں، یعنی با عمل لوگ. ابو درداء کہتے ہیں تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم علم سیکھنے والے بنو، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو. تو عالم کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا بھی ہے. تو ربان سے ربانی ہے رب والے کہ جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، رب سے جوڑتے ہیں. پھر فرمایا اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی انبیاء اور صالحین نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا کہ جس سے وہ اپنی پوجا پرستش کرائیں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں کی پوجا کرائیں. یہ بات کے گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر قبر پرستی شروع کر دی. اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد دیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں.
تو اس کے بعد جو کوئی منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یا پھر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جائیں. قیامت کے دن زمین بھر سونا بدلے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہ چھوٹ سکیں. آج دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کل اگر کسی کو اتنی دولت مل جائے، اول تو اتنی کسی کو ملے گی نہیں، لیکن اگر پوری زمین سونے کی بھر کے ان کو دے دی جائے تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان کا ڈھیروں مال کسی کام نہیں آئے گا. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا. لہذا قیامت کے دن تو کسی کی پھر چھوٹ نہیں، جو بھی شرک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے.